وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اللہ پاک کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ پاک کی صفات حقیقی صفات ہیں، اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے سوال کیا کہ یا اللہ، اگر جتنی کائنات آپ نے ڈیزائن کی ہے، جس میں بہت تھوڑا حصہ ہم جانتے ہیں، اگر پوری کائنات جتنی آپ نے بنائی ہے، ہر مخلوق یہ دعویٰ کرے، سوال کرے کہ اتنی کائنات تنہا مجھے دے، تو آپ دے دیں گے؟ یعنی ہر چیونٹی کہے، اور چیونٹی کی ہر جنس میں سے ہر فرد کہے، ہر انسان کہے کہ مجھے اتنی کائنات دے جتنی آپ نے بنائی ہے، دوسرا آدمی بھی یہ کہے، تیسرا بھی یہی کہے، چوتھا بھی یہ کہے، جتنی آپ نے کائنات بنائی ہے وہ مجھے تنہا دے۔ اللہ کریم نے کہا موسیٰ میں دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال ریپیٹ کیا، یا اللہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہر مخلوق کا ہر فرد یہ سوال کرے کہ جتنی کائنات آپ بنا چکے ہیں اتنی مجھے دے، تو آپ دے دیں گے؟ تو اللہ کریم نے کہا موسیٰ میں دے دوں گا۔ کہ یا اللہ پھر آپ کے خزانوں میں باقی کتنا ہوگا؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کو اس کی چاہت سے 10 گنا زیادہ دینے کے بعد میرے غیب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبونے کے بعد سوئی کی نوک پہ پانی کی نمی سمندر کے اندر کمی کر جاتی ہے، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ بات اللہ ایسے نہیں کہ بہلانے کے لیے بات کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی ہر بات عین حق۔ اور نبی کے سوال کے جواب میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ بات تو مان گیا کہ آپ ہر کائنات کی ہر مخلوق کو اس بنی ہوئی کائنات سے 10 گنا زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ فرمانا کہ دینے کے بعد میرے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہوگی، اس بات کو عقل نہیں مان رہا۔ اگر آپ اس عقل کی تسلی کا بھی کوئی اہتمام کر دیں تو احسان ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام یوں کرو، اپنا چراغ جلاؤ۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ روایت لکھی ہے، اپنا چراغ جلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے چراغ جلایا کہ بستی کے اندر، علاقے کے اندر جہاں جہاں آپ کی رسالت ہے اعلان کرو، لوگوں آؤ اپنے بجھے پرانے نئے چراغ لاؤ، میرے چراغ کے ساتھ چراغ لگا کے روشن کر کے اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ کلیم اللہ کی رسالت خاصی دور دور تک تھی، تو لوگوں تک یہ بات پہنچی، لوگ تبرک کے لیے، تقدس کے لیے، اپنی سعادت کے لیے اپنے پرانے نئے چراغ لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چراغ کے ساتھ ٹوچین کیا، اپنے چراغوں کو روشن کیا اور لے کے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو علاقے میں چراغاں ہی چراغاں تھا، ہر طرف روشنی روشنی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام ایک بات تو بتا، جو سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا پروردگار نے وہ سوال موسیٰ علیہ السلام کے حافظے سے محو کر دیا۔ سوال ایک مخلوق ہے، سوچ ایک مخلوق ہے، دھیان ایک مخلوق ہے، ارادہ ایک مخلوق ہے، اور مخلوق ہر آن ہر گھڑی خالق کے پوری طرح دسترس میں ہوتی۔ دماغوں میں اگنے والے خیالات بھی مخلوق ہیں، تو پروردگار نے اپنی صفت خالقیت کو استعمال کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں اٹھنے والے اس خیال کی لہر کو ختم کر کے سوال داغا، موسیٰ علیہ السلام یہ تو بتا، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں چراغوں نے روشنی کہاں سے لی؟ کلیم اللہ نے عرض کیا پروردگار میرے چراغ سے۔ کہا اچھا یہ بتا کہ تیرے چراغ کی لو میں، چوڑائی میں، لمبائی میں، بلندی میں، حدت میں، روشنی میں، تنویروں میں کچھ کمی ہوئی؟ کہا نہیں۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام آپ ذہین آدمی، آپ یہ بتائیں دینے والا دے، لینے والا لے، تو عقل کا کیا دستور ہے کہ دینے والا اگر دے گا اور لینے والے کے پاس آئے گا تو دینے والے میں کمی کا ہونا یقینی بات ہے یا نہیں؟ کہ پروردگار یہ تو ایک یقینی بات ہے۔ تو کہا پھر یہ عالم بھر کا اصول تیرے چراغ پہ کالعدم کیوں ہے؟
تیرے چراغ نے روشنی دی، لاکھوں چراغوں نے ضیاء پائی، اب اسی اصول کو پنچایت کے عالمی اصولوں میں تیری کورٹ میں رکھ کے پوچھتا ہوں، بتا اگر دینے والا دے گا، لینے والا لے گا، تو دینے والے میں کمی کا ہونا ایک ناگزیر عمل ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگے ہے۔ تو کہا پھر تیرا چراغ کم کیوں نہیں ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بار دیگر اپنے چراغ پہ روشنی ڈال کے کہا پروردگار یہ اس کی لمبائی، یہ اس کی چوڑائی، یہ اس کی موٹائی، یہ سرخ شعلہ، یہ نیلا شعلہ، یہ بلیک شعلہ، پروردگار آپ تو جانتے ہیں اس میں کسی پہلو سے بھی کمی نہیں ہوئی۔ کہا کلیم اللہ مجھے تو اس کا پتہ ہے، لیکن تو اپنے عالمی آفاقی گراؤنڈ ریالٹی دائمی اصولوں کو سامنے رکھ کے جواب دے کہ تیرے خزانوں میں تیرے چراغ کی روشنی میں کمی ہونی چاہیے تھی، کہنے لگے ہونی چاہیے تھی۔ تو پروردگار نے پھر بھولی سوچوں کو جاگنے کا حکم دیا۔ وہ جو سوچیں کلیم اللہ کے سوال کے روپ میں دماغ میں پروردگار نے سلا دی تھی، ان کو اللہ پاک نے بیدار کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ تیرا چراغ لاکھوں جگہ اپنے خزانے روشنیوں کے روپ میں تقسیم کر کے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، میرے خزانوں کو اپنے چراغ کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پوری کائنات کی ہر مخلوق کو اس کائنات سے 10 گنا بڑا نشیمن دے دوں، ہر چڑیا کو گھونسلے کے لیے جتنی بڑی کائنات ڈیزائن کی ہے، کہوں چڑیا تیرے گھونسلے کے لیے اس کائنات سے 10 گنا بڑا حصہ میں نے تیرے نام کر دیا، اگلی چڑیا کو بھی یہی کہوں، اگلی چڑیا کو بھی یہی کہوں، کھرب ہا کھرب چڑیا کو ہر ایک کو اتنا دیتا جاؤں، اور میں کہتا ہوں کہ اتنا دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنے سوئی کی نوک سمندر کے گہرے پانیوں سے نمی چرا کے باہر آ جاتی ہے، گو نمی جو سوئی کی نوک پہ لگی وہ سمندر کے اندر کمی کر تو گئی، ہر چند کہ وہ کمی نہ ہونے کے برابر، تاہم وہ کچھ نہ کچھ نمی، ایک ڈراپ، ایک قطرہ، ہلکی سی نمی سوئی کی نوک پہ نکل کے باہر آ گئی۔ سمندر میں ایسی کھربوں 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 نمیاں بھی سوئیاں چرا لیں تو سمندر کی سطح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میتھمیٹیکلی اتنا کم ہو تو گیا، یہ تو ڈیفینیٹ ہے، اتنا سمندر کے خزانے میں کم ہو تو گیا، کہنے کی ہو گیا۔ تو کہ موسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کو اس کی چاہت سے 10 گنا زیادہ دے دوں، مجھے میری عزت اور بڑائی کی قسم میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو پروردگار کے خزانے بے حد و حساب، اللہ پاک کے خزانے میں بے شمار چیزیں ہیں، لیکن سب سے قیمتی چیز کیا ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کے خزانوں میں ایک سے ایک بڑھ کے چیز ہے، بہت کم چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، بہت زیادہ چیزیں عالم مغیبات سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں، لیکن بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے ABC جس کا ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، یہ بات پورے دعوے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ اللہ کے گھر میں ممبر پر بیٹھ کر وضو کے عالم میں ذمہ دار مجمع کے سامنے ایک بڑے معذب پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات پورے دعوے سے کہی جا سکتی ہے پروردگار کے غیبی بے حد و حساب خزانوں میں سب سے قیمتی چیز کا نام ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی قیمتی چیز پروردگار کے خزانوں میں کوئی نہیں۔ جس آدمی کو یہ نعمت مل گئی اس کو دارین کی سعادت مل گئی، دونوں جہانوں کی خیروں کی چابی مل گئی۔ قرآن مجید کہتا ہے جن لوگوں کو یہ مل گئی اولئک ہم خیر البریہ، سورہ بینہ میں آتا ہے یہ تو کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں جن کے دل کے کشکول میں پروردگار نے ترس کھا کر ایمان کی خیرات ڈال دی۔ اور جو آدمی ایمان سے محروم ہو گیا گو وہ ہفت اقلیم پہ حکومت کرے، سمندر کے خزانے، پہاڑوں کے دفینے، کائنات کی ساری وسعتیں اس کے سامنے رکھ دو، اگر اس کے دل کے کشکول میں ایمان نہیں ہے تو سورہ بینہ کہتی ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ کائنات میں سب سے بدترین انسان ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ پروردگار کا کھرب ہا کھرب شکر، جس نے ہمیں زمین آسمان کے پیٹ میں آتے ہی سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر ایمان کی خیرات ڈال دی۔ ایسی مائیں ملی، ایسی گود ملی جن کی لوریوں میں اللہ اللہ کی آوازیں تھیں، پیدا ہوتی ایک کان میں اذان آئی، دوسرے کان میں تکبیر آئی، لو پروردگار کی قدرت نے مسکرا کے کہا امت احمد کے مسلمانوں مبارک ہو، میں نے اپنے غیب کے خزانوں کی سب سے قیمتی چیز بغیر تردد کے تمہارے دل میں نے خود منتقل کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن سیرین نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے،
ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے قیامت والے دن پروردگار جب کچھ مسلمان دوزخ میں پڑے ہوں گے تو ان کو کافر طعنہ دیں گے، الم تکونوا مسلمین، تو مسلمان نہیں ہو؟ وہ کہیں گے نام، فما اغنی عنکم الاسلام وقد سرتم معنا فی النار، تمہیں تمہارے اسلام نے کوئی فائدہ نہ دیا، تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ کا ایندھن ہو۔ آگ کے جوتے، آگ کے لحاف، آگ کا کمبل، آگ کی ٹوپی، تھوہر کے کانٹے، زقوم کا پانی اور اوپر آگ کے سب کچھ، تم بھی تو وہیں پڑے ہو۔ اس پر مسلمان بے بس ہو کر آسمان کی طرف رخ کر کے پروردگار کے دو صفاتی نام پکاریں گے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، تو یہ آواز پروردگار تک پہنچے گی۔ اللہ کریم مالک جو جہنم کے فرشتوں کا سردار ہے اس سے پوچھیں گے یہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے کہ یہ لوگ کہتے ہیں پروردگار ہمیں اپنی اذیتوں کا کوئی علم نہیں، علم یہ ہے کہ لوگ تیرے کلمے والوں کو اب طعنہ دینے لگے ہیں۔ اس پہ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا بھائی جتنے بھی مسلمان ہیں نکال لو، تو سارے مسلمان نکل آئیں گے۔ اس کے بعد پھر پروردگار مالک سے کہیں گے جہنم کو ایئر ٹائٹ کر دو، جہنم کے 19 دروازے ہیں، جب تک مسلمان رہیں گے ہر دروازے پہ 3 دروازے ہیں۔ جس طرح ہم دن میں اپنے گھر کا ایک دروازہ بند رکھتے ہیں، شام کو پھر سارے دروازے مکفل کر دیتے ہیں۔ عام دنوں میں جہنم کا ایک دروازہ بند ہوگا، پھر دوسرا کھلا ہوگا، تیسرا کھلا ہوگا۔ جب مسلمان نکل جائیں گے تو اللہ پاک کہیں گے بھئی ہر دروازہ اس پہ تینوں، لوہے کا دروازہ، آگ کا دروازہ، پتھر کا دروازہ، تینوں دروازے بند کر دو۔ جب دروازے بند ہونے لگیں گے تو اس پر پھر وہ نیچے سے آواز دیں گے مالک مالک نادو یا مالک، کافر اعلان کریں گے، پوچھیں گے مالک یہ کیا ہے؟ پہلے اس طرح اہتمام سے جہنم کی بندش کا کام نہیں ہوتا تھا، اب آگ کا دروازہ بھی، پتھر کا دروازہ بھی، لوہے کا دروازہ بھی، سارے دروازے مکفل ہو رہے ہیں۔ تو اس پہ مالک کہے گا مسلمان چلے گئے اب کبھی بھی جہنم کھلے گی نہیں۔ تو یہ حدیث بیان کر کے آپ فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم دنیا میں کلمہ پڑھ کے ایمان کا ذرہ لے کے آ جاتے۔ کبھی کبھی شدت جذبات میں یا مسلمانوں کی بد عملی کی تلخی میں ہماری زبانوں سے ایک جملہ پھسل جاتا ہے، ہر چند کے اس جملے کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ اصل اس جملے کے پس منظر میں مسلمانوں کی عملی کوتاہیاں، اخلاقی کوتاہیاں، علمی کوتاہیاں، معاملات کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کے اظہار میں ہم جملہ ایک بڑا سخت بول جاتے ہیں جس سے ہمیں بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ہم سے تو کافر ہی اچھے۔ یہ جملہ عمومی طور پر دینی علوم سے محروم اور دنیاوی علوم سے لبریز لوگوں کی زبان پہ بے ساختگی کے عالم ہے۔ پس منظر میں مسلمانوں کی اخلاقی کوتاہیوں پر تنقید ہوتی ہے، پس منظر میں مسلمانوں کے بد عملیوں پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن بد عملیوں کی تنقید کے لیے اس درجے تک چلے جانا کہ پروردگار کل یہ اعلان کر دے اچھا جو تم سے اچھے تھے ہم انہی میں سے تم کو کر دیں۔ تم جو کہتے ہو ہم سے تو وہی اچھے ہیں، تو کیوں نہ انہی میں سے تمہیں کر دیا جائے جن کو تم اپنے سے اچھے کہہ رہے ہو، تو پھر کیا بنے گا؟ بہت تلخ جملہ ہے۔ تو پروردگار نے ہمیں صفت ایمان عطا کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد کا مفہوم ہے ان اللہ یؤتی المال من یحب ومن لا یحب، اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتے ہیں، مال اس کو بھی دیتے ہیں جس سے نفرت کرتے ہیں۔ مال کا مل جانا فضل کی نشانی نہیں، مال کا چھن جانا غضب کی دلیل نہیں۔ اللہ دشمنوں کو بھی مال دیتے ہیں، دوستوں کو مال دیتے ہیں۔ سو مال کی کثرت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آدمی آسمان کی بادشاہت میں محبوب ہو گیا ہے، یا مال کی قلت اس بات کی دلیل نہیں کہ آسمان کی بادشاہت میں یہ آدمی مردود ہو گیا ہے۔ نہیں، ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ یؤتی المال من یحب ومن لا یحب، اللہ مال اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں جس سے نفرت کرتے ہیں۔ ولکن یؤتی الایمان الا من احب فاذا احب اللہ عبدا آتاہ الایمان، اللہ ایمان صرف اس سے دیتے ہیں جس کو انتہائی درجے سے محبوب رکھتے ہیں۔ تو پروردگار نے کرم کیا، ہمیں ایمان عطا کیا، بہت بڑی نعمت ہے ایمان۔ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی، حدیث پاک میں آتا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان اوپر بھی جاتا ہے، ایمان نیچے بھی آتا ہے۔ جس طرح بجلی کے وولٹیج ہوتے ہیں نا، تو وولٹیج کبھی زیادہ ہو گئے کبھی کم ہو گئے۔ کم وولٹیج ہوں تو بعض چیزیں گھروں میں آن نہیں ہوتی، اے سی کیوں نہیں چل رہا، موٹر کیوں نہیں چل رہی، فریج کیوں نہیں چل رہی؟ کیا بجلی کے پراپر وولٹیج نہیں آ رہے؟ اسی طرح ایمان حدیث میں آتا ہے اوپر بھی چلا جاتا ہے نیچے بھی چلا جاتا ہے۔ بے ایمانی کے ماحول میں رہنے سے ایمان نیچے چلا جاتا ہے، اور ایمان کے ماحول میں جانے سے ایمان کا درجہ اوپر آ جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے متعلق پروردگار نے فرمایا قرآن مجید کی سورہ کہف کے اندر کہ جب ان کو لوگوں نے کہا کہ تم ولی عہد ہو
اور مختلف اسٹیٹ کے شہزادے ہو، لگتا ہے تم نے عیسائیت قبول کر لی ہے، چھوڑ دو، انہوں نے نہیں چھوڑی، پھر ایمان کو بچانے کے لیے غلط ماحول کو چھوڑ کے چلے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ جوان تھے، ہمارے اوپر ایمان لائے، ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ تو ایمان اوپر بھی چلا جاتا ہے، ایمان نیچے بھی چلے جاتا ہے، جس طرح وولٹیج اوپر بھی چلے جاتے ہیں، وولٹیج نیچے بھی چلے جاتے ہیں۔ آدمی کی کرنسی کبھی اوپر چلی جاتی ہے، کبھی نیچے چلی جاتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی کی جیب میں کرنسی کم ہو تو مارکیٹ میں پڑی ہوئی چیزیں کم خرید سکتا ہے، کرنسی زیادہ ہو تو مارکیٹ میں پڑی ہوئی چیزیں زیادہ خرید سکتا ہے۔ اعمال کی پروڈکٹ کو آدمی خریدتا ہے بقدر ایمان۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا آدمی اتنی اعمال کی چیزیں خریدتا چلا جائے گا، ایمان جتنا کمزور پڑتا چلا جائے گا آدمی اعمال کو خریدنے میں کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ آدمی کا ایمان واجبی درجے کو، انتہائی کمزور سطح کو، تو پھر وہ کہتا ہے مجھے اسلام سے محبت ہے، عیسائیت اور یہودیت سے نفرت ہے۔ تھوڑا سا ایمان کا وولٹیج اوپر آ جاتے ہیں تو پھر بدنی عبادات آسان ہو جاتی ہیں، نماز پڑھ لیتا ہے۔ پھر وولٹیج اور اوپر آ جاتے ہیں تو پھر مالی عبادات کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اور وولٹیج اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر اخلاقی عبادات آ جاتی ہیں، توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے، محروم کرنے والوں کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اور اوپر ایمان آ جاتا ہے تو پھر معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ یوں ایستے ایستے جیسے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، آدمی تو نبوت کے اعمال کو خریدنا بقدر ایمان ہوتا ہے، بقدر معلومات نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ کہا کرتے تھے علمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا تھا پھر قرآن سیکھا تھا۔ ایمان مضبوط ہو تو آدمی اعمال لے سکتا ہے۔ ہر آدمی جو اعمال نہیں لیتا اس سے پوچھیں اعمال پہ آپ کو کوئی تنقید ہے؟ آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ بیٹیوں کا حق کیوں نہیں دیتے؟ سود کیوں نہیں چھوڑتے؟ جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ آلات موسیقی کیوں نہیں توڑتے؟ کیا آپ کو شریعت کے ان احکام پر کوئی آبجیکشن ہے؟ کہنے کہ نہیں مانتا ہوں، تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں کیا کریں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو ہم کر لیں گے۔ جس طرح ایک آدمی پہ فالج گر جائے اور وہ گھر میں بیٹھا ہو، اس کی سوچیں سلامت لیکن اس کے پاؤں نہیں چلتے، تو وہ دیکھتا ہے کہ بکریاں اس کے گھر کی پھلواڑی خراب کر رہی ہیں، کتا گھر میں آ کے کسی چیز کو نقصان دے رہا ہے، وہ زور زور سے چیختا ہے لوگوں کتے کو بھگاؤ، بکریوں کو بھگاؤ، چیزوں کو اوپر رکھو۔ کہ بابا جی آپ اس کو اٹھا کے دائیں بائیں کیوں نہیں کرتے؟ کیا کروں، میری سوچوں کا ساتھ میرا جسم نہیں دیتا، میرے خیالات کا ساتھ میرے اعضاء بغاوت کر چکے ہیں، مفلوج جسم میری سوچوں کو لیتا نہیں، نقصان کی شدت محسوس کرتا ہوں لیکن نقصان کو دور نہیں کر سکتا۔ کمزوری ایمان جسٹ لائک فالج ہوتی ہے، بھئی یہ تم کام کیوں نہیں کرتے؟ کہ جی برا محسوس کرتا ہوں لیکن لے نہیں سکتا، اچھا محسوس کرتا ہوں لیکن کر نہیں سکتا۔ سبب کیا ہے؟ کہ میرے اندر ایمان کمزور ہے۔ اس لیے ایمان بنیادی شرط ہے اعمال کے لیے۔ ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز بھی آدمی کو اعمال لینے کے لیے تیار نہیں کر سکتی۔ اب ایمان کے وولٹیج مکمل ہو جائیں تو اس کی 3 نشانی ہیں۔ میرے اندر ایمان کس درجے کا ہے، آپ کے اندر ایمان کس درجے کا ہے؟ تو شریعت نے تھرمامیٹر دیا، شریعت نے ایکس رے لگا کے دیا کہ تم دیکھنا چاہو کہ تمہارے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے۔ چونکہ دنیا کے سارے مراحل، آخرت کے سارے مراحل جسم، قوت، طاقت، وزڈم، دانائی، دانش کے بل بوتے پہ نہیں ہوں گے، ایمان کے بل بوتے پہ ہوں گے۔ دنیا اور آخرت کے سارے مراحل آدمی بقدر ایمان طے کرے گا۔ تو ایمان کا وہ وولٹیج جو شریعت کو مقصود ہے، جو عقائد کو قبول کرنے میں تعاون کرے، عبادات کی ادائیگی میں معاون ہو، معاملات کی درستگی میں ساتھ دے، معاشرت کی درستگی میں ہمیشہ ساتھ دے، وہ ایمان جو سیاست میں، عدل میں، اخلاق میں، قضا میں الغرض اللہ کا ہر حکم لینے کے لیے تیار کر دے، نبوت کے وجود اقدس سے نکلنے والے ہر عمل کے لیے تیار ہو جائے، وہ لیول اگر آ جائے، وہ اگر معیار آ جائے تو پھر آدمی کا ایمان آئیڈیل ایمان ہوتا ہے۔ اس کے لیے شریعت نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اور اگر وہ 3 چیزیں پیدا نہ ہوں تو پھر اپنے ایمان کی تجدید کرنا، ایمان کی اوور ہالنگ کرنا، ایمان کو رینیو کرنا، ایمان کو طاقتور بنانا، ایمان کو دھونا۔ کیوں؟ کہ دنیا اور آخرت کے سارے مراحل ایمان کے ساتھ طے ہوں گے، معلومات کے ذریعے طے نہیں ہوں گے۔
اب وہ 3 نشانیاں، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا ایمان مضبوط ہو گیا ہے، یا وہ ایمان کا معیار جو آسمان کی یونیورسٹی میں درکار ہے، یا وہ ایمان کا معیار جو نبوت کو درسگاہ صوفہ کے ذریعے نبوت نے صحابہ کو دیا، یا وہ ایمان کا معیار جو آسمان پہ پسند ہے، مجھے کس طرح پتہ چلے کہ میرا ایمان اس مقام پہ پہنچ گیا؟ تو امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائیں کہ یہ 3 چیزیں اگر آ جائیں تو مبارک ایمان ایک مقام پہ پہنچ گیا ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں نہ آئیں تو کھانے سے، پینے سے، سونے سے، جاگنے سے، تجارت سے، زراعت سے، صنعت و حرفت سے، مکان سے، گاڑی سے، عزت سے، چودراہٹ سے، سب سے زیادہ ضروری ہے ایمان کو اس مقام پر لانا۔ اس ایمان کو اس مقام پر لانا فرض عین ہے، کیونکہ پل صراط سے گزرنا، 50,000 سال کا قیام، میزان پر ترازو کا تلنا، قبر میں صدیوں تک رہنا، قبر سے اٹھ کر دمشق میدان حشر تک جانا، اور نظر کے وقت کلمے کا پڑھنا، اور دنیا میں اعمال کی رغبت اور نبوت کے وجود اقدس سے نکلنے والے اعمال کا شوق، یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں ایمان کے اوپر۔ ایمان آ جائے گا تو آدمی کام کر لے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کی وہ 3 نشانیاں، وہ نبوت نے نشانیاں ایسی عطا کی جس کو غریب امیر، پڑھ لکھا ان پڑھ، بوڑھا جوان، تاجر کاشتکار اور پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، راجپوت، گجر، آرائیں، چودھری، خان مار، سیٹھ، ایم این اے، ایم پی اے، جنرل، کرنل، کوئی بھی آدمی اگر خود فریبی کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، خلوت کے لمحوں میں اپنی بصیرت بصارت کو کام میں لائے، تو نبوت کی عطا کردہ لیبارٹری کبھی جھوٹ نہیں بولتی، ہر انسان کی دسترس میں ہے۔ لو بھائی وہ 3 چیزیں سنو، اور پھر گھر میں جا کے خلوت میں، دوران گفتگو بھی، خلوت میں بھی، مرنے سے پہلے پہلے اس مقام پہ آنا فرض عین ہے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے محبوب کیسے پتہ چلے کہ میرا ایمان معیاری ہو گیا، میرا ایمان اضطراری نہیں ہے، میرا ایمان معیاری ہے، آئیڈیل ہے؟ تو نبوت کی زبان اقدس سے جواب ملا 3 علامات پیدا ہوں گی۔ اگر ایمان معیاری ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی آدمی کے اندر وہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ شوگر والوں سے پوچھو شوگر کی علامات کیا ہوتی ہیں، ہیپیٹائٹس والوں سے پوچھو کینسر اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کینسر والوں سے پوچھو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ کمزوری ایمان کی علامات کا نشاندہی نبوت کر سکتی ہے یا آسمانی علم کر سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی کیمسٹری، فزکس، باٹنی، زالوجی پڑھنے والا، ایگری کا طالب علم، کسی درسگاہ کا طالب علم ایمان کی قوت یا کمزوری کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں دے سکتا۔ یہ آئیڈیا صرف آسمانی کتابیں یا نبی عطا کر سکتا ہے۔ لو بھائی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہارا ایمان مضبوط ہو گیا، معیاری ہو گیا، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو گیا، تو پہلی نشانی یہ ہوگی التجافی عن دار الغرور۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ دھوکے کے گھر سے تمہارا جی اچاٹ ہو جائے گا۔ دنیا کو پروردگار نے دھوکہ کا، ہر آدمی کے گرد و پیش دنیا پھیلی ہوئی ہے، ہر آدمی اگر حاصل کر نہ سکے تو تمنا ضرور کرتا ہے۔ دنیا اور دنیا دار، دنیا اور پھیلے ہوئے نقشے، دنیا اور اس کا اسباب، اس کو دیکھنے کے بعد دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دماغ 20 بہانے اختیار کر لیتا ہے، لیکن دل کو کہاں قبول دماغوں کے فیصلے؟ دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے۔ جب کسی کی کار دیکھیں، گھر دیکھیں، مکان دیکھیں، گاڑی دیکھیں، بینک بیلنس دیکھیں، عہدہ دیکھیں، ڈیزینیشن دیکھیں، لاٹو بچوں کی آوازیں دیکھیں، لش پش دیکھیں، تو دل کے اوپر خیال کریں کہ دل ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اگر دل ان سے بے نیازی کرے، بے رغبتی کرے، بے اعتنائی کرے، بے پرواہی کرے، اور کوئی اس طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے، تھکی ہوئی نگاہوں سے، چاہت کی نگاہوں سے، تمناؤں کی نگاہوں سے اس جیسا بننے کی یا وہ چیزیں لینے کی اگر دل بے نیازی میں ہو تو مبارک ہو، یہ وہ ایمان ہے جو آسمان میں مطلوب ہے۔ دھوکے کے گھر سے جی کا اونچاٹ ہو جانا، یہ پہلی نشانی ہے مضبوط ایمان کی۔ آپ اندازہ کریں ایک گاہک کو پتہ چل جائے یہ دھوکہ منڈی ہے، یہاں تاجر ہر مال دیتے ہیں دھوکے والا، اگر وہ اس منڈی میں چلا بھی جائے، دکاندار اس کو اپنی پروڈکٹ کی لمبی چوڑی تعریف بھی کرے، اور اگر وہ ڈیڈ شور ہو کہ یہاں ہر چیز دھوکہ ہے تو وہ کبھی نہیں لے گا۔ بے شک دکاندار اس کو جتنا پالش کرے، جتنا بیوٹیفائی کرے، جتنا اس کی پبلسٹی کرے، جتنی اس کی تشہیر کرے، فضائل کا زمین آسمان کے کلابے ملا دے، وہ کہے گا نہیں مجھے پتہ ہے تمہاری ہر چیز دھوکہ ہے، تم نے
پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا رکھا ہے، تم نے نقلی چیزوں کو اس طرح پریزنٹیشن دی ہے کہ وہ اصلی لگ رہی ہیں۔ جس گاہک کو پتہ ہو یہ بازار، یہ محلہ، یہ دکان دھوکہ ہی دھوکہ ہے، تو وہ کبھی اس سے مال نہیں لیتا۔ پروردگار جس نے دنیا کا بازار سجایا، اس نے کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں، جس نے یہ دنیا سجائی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، فریب نظر ہے، یہاں ہر چیز دھوکہ ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ دنیا کی ہر چیز سراسر اول تا آخر دھوکہ ہی دھوکہ ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے کہ لوگوں دنیا کی دھوکہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، پروردگار کہہ رہا ہے، تو 3 دفعہ کہا کرتے تھے جانتے ہو یہ کس نے کہا، جانتے ہو یہ کس نے کہا، جانتے ہو یہ کس نے کہا؟ اس ذات نے کہا جس نے چیونٹی سے جبریل، قطرہ سے کلزم، کنکر سے پہاڑ، تحت الثری سے سدرۃ المنتہا، لوہا پتھر سونا چاندی، آگ ہوا مٹی پانی، نباتات جمادات حیوانات، جس نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا، ان کے وجود بنایا، اندر صفات بھری، وہ تمہیں کہہ رہا ہے دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ لوگوں اللہ کی بات پر اعتبار کرو اور دھوکے کے جہان سے جی مت لگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو حضور علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا کہ ابو ہریرہ آج تمہیں دنیا کے دھوکے سے نکالنے کی ایک بات بتاؤں۔ آسمان سے جتنی کتابیں اتری دنیا کے دھوکے کو واضح کرنا ان کا بنیادی مضمون تھا۔ جتنے انبیاء اور نبی ہے ان کا بنیادی سبجیکٹ یہ تھا کہ لوگوں کو دنیا کے دھوکے سے آگاہ کرنا۔ ابو ہریرہ آج تمہیں دنیا کی حقیقت بتاؤں۔ پھر آپ علیہ السلام مدینہ کے جنگل میں لے گئے، ایک لاش پڑی تھی، پھٹے ہوئے کپڑے پڑے تھے، کچھ گندگی کے ڈھیر پڑے تھے۔ آپ فرمائے ابو ہریرہ یہ کپڑے وہ ہیں جو زرق برق لباس ہوا کرتے تھے، ہواؤں نے ان کی دھجیاں بکھیر دی۔ یہ گندگیاں وہ ہیں جس کو لوگ دکانوں سے چن چن کے چیزوں کو کھاتے تھے، آج اس میں تعفن پھیل گیا۔ یہ وجود وہ ہیں جو انا ولا غیری کا دعویٰ کرتے تھے، میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کون ہے، آج ان کے وجود بکھر گئے، بال جھڑ گئے، آنکھوں سے بینائی غائب ہو گئی، تعفن پڑ گیا، وجود بے وقت ہو گیا۔ ابو ہریرہ انسانوں کا انجام یہ ہوتا ہے، غذا کا انجام یہ ہوتا ہے، کپڑوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ کبھی بھی دنیا کے دھوکے میں مت آنا۔ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے، جو اس کے دھوکے میں آ گیا وہ ایمان کو لیے بغیر دنیا کبھی اس پہ راضی نہیں ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا تو لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگے یہ کیا لائن لگا رکھی ہے؟ کہنے لگے ایک خوبصورت عورت ہے، زیورات میں سجی ہوئی ہے، ہر آدمی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے آ کے اپنا انٹرویو دو، جو مجھے پسند آئے گی میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ ہر آدمی جاتا ہے، پھر وہ دوسرے راستے سے چلا جاتا ہے، واپس آ کر بتاتا کوئی نہیں۔ ابھی تک کوئی آدمی اس کے معیار پہ پورا نہیں اترا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ لائن کے سرے پر خاتون بیٹھی ہے، زیورات میں لدی ہوئی، قیمتی لباس پہنے ہوئے، عمدہ پوشاکیں زیب تن کی ہوئی، اور اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے مجمع کی طرف پیٹھ کر کے رخ آگے کر کے بیٹھی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آگے سے گئے وہ اچانک بپھری، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر وہ سہم کے سکڑ گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کے دیکھا تو منہ میں دانت نہیں تھے، آنکھوں سے گندگی نکل رہی تھی، بدبو کے بھبھوکے نکل رہے تھے، سر سے گنجی تھی، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، وجود بے نور تھا، چہرہ بے رونق تھا، تعفن ہی تعفن، گندگی گندگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے کہا تو نے یہ کتنا بڑا دھوکہ دیا، لوگوں کو تو نے اپنی پشت دکھلائی، عمدہ لباس دکھلائے، بہترین جولری دکھلائی، عمدہ پوشاک دکھلائی، اور جو تیرا فرنٹ پوز آ کے دیکھ لے، تیری آنکھوں کو، ناک کو، چہرے کو دیکھ لے، وہ تیرے اوپر تھوکنا گوارا نہ کرے، تمہیں سلام گوارا نہ کرے، تخیل میں تنہائی میں تیرے تصور کو لاتے ہوئے بھی اس کو وومٹ آئے کہ کتنی گندی شکل تھی، تو کون ہے؟ تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سچی بات یہ ہے کہ میں دنیا ہوں، اس طرح دھوکے سے لوگوں کو قابو کرتی ہوں۔ اس کے ایک ہاتھ میں خنجر تھا، کہنے لگے لوگوں کو میں پیٹھ دکھلاتی ہوں، پاگل لوگ، دیوانے لوگ، نبیوں کی بات نہ ماننے والے، آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ لانے والے، اور نقشہ کائنات کا سجا کر اس کو دھوکہ ڈکلیئر کرنے والے، اللہ کی بات پر ایمان نہ لانے والے،
اللہ کہتا ہے دھوکہ ہے، رسول کہتے ہیں دھوکہ ہے، کتابیں کہتی ہے دھوکہ ہے، عقل کہتی ہے دھوکہ ہے، مر جانے والوں کی لاشیں کہتی ہے دھوکہ ہے، اجڑی قبریں، بکھری قبریں، ٹوٹی قبریں، الجھی قبریں، بے وقت قبریں، بے حیثیت قبریں، گڑھے پڑے ہوئے قبریں، وہ بتاتی ہے لوگوں دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ عقل دھوکہ کہتا ہے، نقل دھوکہ کہتی ہے، تجربہ دھوکہ کہتا ہے، مشاہدہ دھوکہ کہتا ہے، آسمان کا پاک پوتر علم دھوکہ کہتا ہے، نبیوں کی عمدہ تعلیمات دھوکہ کہتی ہیں، خود خالق کے کائنات جس نے ڈیزائن کیا وہ دھوکہ کہتا ہے۔ لوگ جو اتنے بڑے دھوکے کو بھی، اتنی بڑی ذاتوں کو نہیں مانتے، پھر بھی میری طلب میں دیوانہ وار پیچھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے یہ عورت ملنی چاہیے، حلال سے ملے حرام سے ملے، جائز سے ملے ناجائز سے ملے، پاک سے ملے ناپاک سے ملے، اخلاقی قانون ذبح کر دوں، قریبی رشتہ داروں کو بے وقت کر دوں اور نبیوں کی تعلیم کو چھوڑ دوں، مجھے یہ ملنا چاہیے۔ جب یہ لوگ میری پیٹھ دیکھ کر اور میری پشت دیکھ کر اور لش پش میری چمکدار ملبوسات کو دیکھ کر قریب آتے ہیں، آگے آتے ہیں، میرے اوپر نظر ڈالتے ہیں، میرے ہاتھ میں خنجر ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ خنجر بدست تھی اور خنجر سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ جب وہ قریب آتے ہیں، میری شکل دیکھتے ہیں، آنکھوں میں بدبو، منہ سے گندگی، ناک سے گندگی، چہرے پہ بے رونقی، سر سے گنجا پن، تعفن تعفن، تو جب اس سے پہلے کہ میری حقیقت سے آگاہ ہوں، یہ میں خنجر پکڑتی ہوں، ان کے دل میں مارتی ہوں اور ایمان کو ذبح کر دیتی ہوں۔ جب ایمان ذبح ہو جاتا ہے تو پھر وہ میرے متعلق کوئی شکایت کی بات نہیں کر سکتے۔ جب کوئی میری مذمت کی بات کرتا ہے تو ان کی پیشانی پہ شکنیں ابھر آتی ہیں، طبیعت میں بوجھ آ جاتا ہے، ان کے اوپر ایک بوجھ کی کیفیت ہوتی ہے، میں خنجر مار کر ان کے ایمان کو ذبح کر دیتی ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں جا کے حواریوں کو بتا دوں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، تو وہ کہنے لگی آپ سے پہلے بھی بڑے نبی بتا کے چلے گئے، آسمانی کتابیں بتلا کے چلی گئی۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جو نبیوں کی بات پر ایمان لا کر وہ ٹریٹ کرتے تھے جس کی میں مستحق ہوتی تھی، ورنہ 90-95% لوگ تو میرے دھوکے میں آ جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے حواریوں کو بتایا لوگوں دنیا دار دین کے حوالے سے بقدر ضرورت دین لیتے ہیں اور لیکن دنیا کے حوالے سے پوری دنیا کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اے میرے حواریوں تم دنیا کے اعتبار سے بقدر ضرورت دنیا لے لو اور دین کے اعتبار سے پورے دین کو لینے کی کوشش کرو۔ وہاں سے پلٹے تو ایک بستی الٹی پڑی تھی، لوگ گھروں میں بڑے بڑے تھے۔ حواریوں نے کہا لگتا ہے یہ ان کے گھروں میں عذاب آیا جس وجہ سے ان کو قبریں بھی نصیب نہیں ہوئی، گورکن ان کو اٹھا کے دفن نہ کر سکے۔ کسی مردے کو زندہ کر کے پوچھیں تمہاری ہلاکت کا، بربادی کا سبب کیا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے شام کے وقت کھڑے ہو کے آواز دی مر جانے والوں اپنا سبب ہلاکت بتاؤ، وجہ ہلاکت بتاؤ۔ گھر کے آنگن میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں، عشرت گاہوں میں تمہاری لاشیں پڑی ہیں، لگتا ہے اچانک تمہارے پر کوئی عذاب آیا جس نے تمہیں سنبھلنے نہ دیا، قبروں میں پہنچنے نہ دیا، تدفین کرنے والے لوگ چھوڑے مت اور کچھ بھی نہیں، بتاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تمہارے سبب ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا ہم لوگ دنیا پہ اندھا گر چکے تھے، دنیا ہمارا سوچنے میں، کھانے میں، پینے میں، حتیٰ کہ ہمارے تعلقات کی بنیاد دنیا، لینے دینے کی بنیاد دنیا، عزت بے عزتی کی بنیاد دنیا۔ جس کے پاس دنیا ہوتی ہم عزت کرتے، جس کے پاس نہ ہوتی ہم دوسری انگلی کے تیسرے پورے تک سلام نہیں کرتے تھے۔ جب ہماری عزت بے عزتی کی بنیاد دنیا بن گئی، ملاپ اور جدائی کی بنیاد دنیا بن گئی، تعلقات توڑنے اور رکھنے کی بنیاد دنیا بن گئی، ہمارے اندر دنیا ہی دنیا گھس گئی، تو پروردگار نے پھر ہمیں زمین کے سینے کی بجائے زمین کا پیٹ ہمارے لیے مناسب سمجھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر آدمی دنیا سے محبت تو کرتا ہے، تمہارا محبت کرنے کا گراف کس مقام کو پہنچا کہ پروردگار نے تمہارے لیے ہلاکت ناگزیر کر دی کہ اب یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ زمین کے سینے پہ رکھا جائے، ان کو زیر زمین دفن کر دیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ ہم دنیا سے اس طرح محبت کرتے تھے جس طرح ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے محبت کیا کرتی ہے۔ بیٹا سامنے آتا ہے آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، بیٹا چلا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بوجھ آ جاتا ہے۔ ہمیں دنیا ہی دنیا غرض تھی، کیسے ملے، کس طرح ملے، کس سے ملے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھا، دنیا ملنا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب کراہتے ہوئے، چیختے ہوئے، روتے ہوئے مریض بھی جب گاہک کی حیثیت اختیار کر جائیں اور ڈاکٹر کراہتے ہوئے مریضوں کو، روتے ہوئے مریضوں کو، چیختے ہوئے مریضوں کو، پھٹے پرانے مریضوں کو، ٹوٹے ہوئے مریضوں کو بھی بحیثیت گاہک ڈیل کریں، یہ گاہک آ گیا، یہ گاہک آ گیا، تو پھر آسمان کے تارے بھی اس بستی کے بے دردی کے اوپر ماتم کریں تو کم ہے کہ انسان کی بیماری کو بھی بحیثیت گاہک ڈیل کرنا شروع کر چکے۔ لوٹے پیٹی بیوہ جس کے گھر میں حملہ ہو گیا اور بچیوں کی عزت تار تار کر دی گئی،
اپنے انصاف کے لیے کسی کے پاس آتی ہے تو وکیل کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، وہ اس کو بھی بحیثیت گاہک ڈیل کرتا ہے۔ جب لوٹے پیٹے لوگ بھی گاہک بن جائیں، ٹوٹے پھوٹے وجود بھی گاہک بن جائیں، زخمی اور بسمل قسم کے لوگ بھی گاہک بن جائیں، جب مریض بھی گاہک بن جائیں، تو اس سے بڑے دنیا کی محبت کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ تو پہلی نشانی، دل کے اندر ایمان اگر مضبوط ہو جائے تو یہ دنیا اور دنیا کے دھوکے سے جی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو، روز دنیا کی طلب، روز دنیا کی خواہش، دنیا سے بڑا دھوکہ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کائنات میں سب سے خوفناک چیز کیا ہے؟ فرمان لگے لاش۔ کائنات میں سب سے دھوکہ کیا ہے؟ فرمان لگے دنیا۔ کسی نے کہا لاش تو کچھ کہتی نہیں، کہ اچھا ایک رات پھر ڈیڈ باڈی کے پاس سو کے دیکھنا، تمہیں ابو طالب کے بیٹے کی بات کی صداقت سمجھ آ جائے گی۔ ڈیڈ باڈی اپنے خاموش وجود سے اتنے میسیجز کنوے کرے گی، اتنے پیغامات چھوڑے گی کہ تم ایک رات ایک گھنٹہ بھی لاش کے پاس لپٹ کر سونا گوارا نہیں کرو گے، حالانکہ تمہیں یقین ہوگا نہ کاٹے گی، نہ مارے گی، نہ کچھ نقصان دے گی، لیکن لاش کے اندر اتنا خوف قدرت بھر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑا دھوکہ، کہنے کہ سب سے بڑا دھوکہ دنیا ہے، اور اس دھوکے کو کتنے لوگ چلتے چلتے مر گئے۔ اب ہارون الرشید بادشاہ موت سے پہلے بغداد کے سفید محل کے اوپر لے کے گیا اس کو اپنا بیٹا مامون الرشید، کہنے لگا اچھا مجھے لے کے چلو۔ یہ وہ وقت تھا جب ہارون الرشید کی زندگی کا چراغ بجھ رہا تھا، جب بغداد کے سفید محل کی چھت پہ لے کے گئے، اسے کچھ کپڑوں کے دھونے کی آواز آئی۔ کہنے لگے یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہنے لگے ہمارے محل کے عقب میں شاہی دھوبی ہمارے پرانے کپڑوں کو دھو رہا ہے۔ کہنے لگے وہ منظر کس طرح؟ دریچہ کر کے مجھے دکھاؤ۔ تو 3 بر اعظموں کا بادشاہ نزع کے عالم میں اپنے دھوبی کو دیکھنے کے لیے اپنے سفید محل کی چھت پہ سوراخ کرا کے دیکھا تو دھوبی کپڑوں پہ صابن لگاتا ہے، پھر اس کو کپڑوں کو پتھر پہ پٹکتا ہے، پھر کھول کے اس کو معائنہ کرتا ہے، اگر کہیں داغ دھبا پھر نظر آتا ہے پھر اس پہ صابن لگاتا ہے، پھر اس کو دھوتا ہے، پھر پٹک کے صاف کر کے پانی سے نکالتا ہے۔ جب سارے داغ دھبے دھل جاتے ہیں تو اس کے چہرے کی تھکن دور ہو جاتی ہے، وہ اس کو کہیں دھوپ پہ پھیلا دیتا ہے۔ یہ منظر ہارون الرشید بنو عباس کے بادشاہ نے دیکھا تو کہنے لگے میری چار پہ پیچھے ہٹا لو۔ لے ہٹائی تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا، بلک بلک کے رویا۔ کہنے لگے ہم کتنے کم نصیب ہیں، ہم دھوکے کے جہان کو اپنا اصل گھر سمجھ بیٹھے۔ ہم سے تو اچھا یہ دھوبی تھا جو گندے کپڑے لیتا ہے، صابن لگا کر، کپڑوں پہ پٹک کر، پانی لگا کر، اس کو دھو کر گندے کپڑوں کی میل نکال دیتا ہے، ناپاک کپڑے پاک کرتا ہے، داغدار کپڑے صاف کرتا ہے، میلے کپڑے کے تانے بانے سے میل نکالتا ہے۔ کتنا اچھا دھوبی ہے، گندے کپڑے لیتا ہے، اس کو صاف کر کے ریٹرن کرتا ہے۔ میں کتنا گندا انسان ہوں، پاک روح لے کے آیا تھا اللہ سے اور ناپاک روح لے کے جا رہا ہوں۔ یقیناً جنت میں پاک روح جائے گی، اللہ کہے گا اس کو پاک کرو، تو پاک کرنے کے لیے لانڈری جہنم میں لے کے جانا پڑے گا۔ جہنم کے فرشتے پٹکیں گے، آنکھوں کے دھبے، زبان کے دھبے، کان کے دھبے، دل و دماغ کے دھبے، نہ جانے ان اندھے اور بہرے فرشتے کیسے کیسے پٹکیں گے، کیسے کیسے صابن لگائیں گے، کیسے دہکتے ہوئے پانی کے اندر ڈالیں گے، اور میرے وجود کے اندر چھپے ہوئے معصیت کے گناہوں کو دھو کر کہیں گے اللہ اب پاک ہو گئی ہے۔ یہ پاک ہونے کا پروسیس 1 کروڑ سال کا بھی ہو سکتا ہے، 1 خرب سال کا بھی ہو سکتا ہے، 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہنم کا 1 منٹ پوری کائنات کے ساری عمر سے عذاب سے زیادہ، کہیں زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ بیٹے سے کہنے لگا بیٹا کبھی اپنے آپ کو بادشاہ نہ سمجھنا، اس بادشاہت کے چکر نے تیرے باپ کو اتنا دھوکے میں ڈالا کہ پاک روح لے کے آیا تھا، ناپاک روح لے کر پروردگار کے پاس جا رہے۔ تو پہلی چیز، اگر اندر ایمان آ جائے تو دھوکے کے گھر سے جی اچاٹ ہو جاتا ہے، دھوکہ منڈی سے جی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ دھوکے والے تاجروں کے بیچ میں کوئی بھی کسٹمر تادیر ٹھہر نہیں سکتا، اس کو بوجھ ہوتا ہے، اس کو بوجھ ہوتا ہے، یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو آدمی کہتا ہے دھوکہ ہے، جوانی کے تعاقب میں بڑھاپا ہے، زندگی کے عقب میں موت ہے، خوشیوں کے پس پردہ دکھ ہیں، صبح کے پس پردہ منظر شام ہے، اور مال و دولت کے پس پردہ غربت ہے، صحت کے پیچھے بیماری ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دائمی ہو، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ اور اگر ہم نہ بھی کہیں تو آسمان کی آیت پھر بھی کہہ رہی ہے لوگوں دنیا ایک دھوکہ ہے، اور تمہارا رب کہہ رہا ہے دھوکے میں، شیطان کے مزین کرتی ہوئی چیزوں کے اندر دھوکے میں آ کر نزع کے وقت میں پریشان ہو کر میرے پاس مت آنا۔ تو ایمان اگر مضبوط ہو جائے،
تو دھوکے سے جی اونچاٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیا پلاٹ، نیا گھر، نئی گاڑی، نئی چیزیں، نئی کوٹھیاں اگر ان چیزوں میں لگ جائے تو نماز بھی نظر ثانی کے قابل ہے، روزہ بھی نظر ثانی کے قابل ہے، حج بھی نظر ثانی کے قابل ہے۔ اگر یہ چیزیں ہٹ کر جاتی اس کا پہلا ثبوت یہ ہوتا پھیلے ہوئے نقشوں سے جی اونچاٹنا شروع ہو جاتا۔ میں حج پہ جا رہا تھا تو میرے ایک دوست کہنے لگا مجھے ایک بہت شدید بیماری ہے، اس کے صحت یابی کے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا وہ کون سی بیماری ہے؟ اللہ کی شان وہ بھی حج پہ آ گیا ساتھ اسی ہمارے قافلے میں۔ تو میں نے وہاں مکہ میں پوچھا کون سی بیماری ہے، میں بھی دعا کروں گا آپ بھی دعا کریں۔ کہنے کہ میں ہوں زمیندار آدمی، ہر سال جب زمین کی آمدن آتی ہے تو میری پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دائیں بائیں جو رقبہ بک رہا ہے وہ رقبہ ساتھ لے لوں۔ ادھر کا رقبہ 2 ایکڑ، 4 ایکڑ، 10 ایکڑ، حتیٰ کہ رقبہ لیتے لیتے اب میں فقیر محض ہو گیا ہوں، جیولری بیچ چکا ہوں، لوگوں کے گھر پہ سوال کرتا ہوں، مانگ مانگ کے تھک چکا ہوں، لہجہ فقیر ہو گیا ہے، انداز چاپلوسی کا ہو گیا ہے، لیکن ہر سال یہ رقبہ یہ رقبہ یہ رقبہ۔ کہنے کہ آخری دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس پڑوس بننے سے بننا لگتا ہوا رقبہ بک رہا تھا وہ 10 یا 12 ایکڑ کا، اور میرا رواں رواں مقروض تھا، انگ انگ مقروض تھا، کوئی دروازہ نظر نہ آیا کہ کہاں سے مانگوں۔ اور بیچنے والا آ گیا، اس نے کہا رقبہ خرید لو۔ میں نے کہا ذلیل ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا عزت سے بھلا پراپرٹی کب بنتی ہیں، چلو تھوڑی سی ذلت کے ساتھ اگر رقبہ بن جائے گا تو یہ کون سا مہنگا سودا ہے، کام کر لو۔ میں نے کہا مجھے اب کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا الیکشن کے دن قریب آ گئے ہیں اور یقیناً اس وقت قوم کے خیر خواہ آ کے دروازوں پہ دستک دیں گے، 5 سال نہ آنے کی معافی مانگیں گے، آئندہ 5 سال مسلسل رابطہ رکھنے کے عہد و پیما کریں گے، اپنا کشکول لے کے آئیں گے، تو کسی ایم پی اے سے رابطہ کرو۔ میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اتفاقاً ایک ایم پی اے میرے رینج میں آ گیا، اس کو ووٹ ضرورت تھے، وہ بھی میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا مجھے 10 لاکھ چاہیے۔ اس نے کہا رانا صاحب خیریت تو ہے، اتنا آپ کا سینکڑوں ایکڑ رقبہ، میں نے کہا 7 والا رقبہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور وہ رقبہ مل جائے گا تو میرے پاس پیسے کوئی نہیں، تو بننے سے بننا لگتا اور رقبہ ہے۔ تو اس نے کہا رانا صاحب، بیٹے کو آواز دی کہ رانا صاحب کے لیے چیک بک لاؤ۔ وہ چیک بک لے کے آیا، اس کے اوپر اس نے سائن کیے اور چیک دے کے مجھے کہنے لگا رانا صاحب یہ چیک لے لو، رقبہ لے لو، لیکن بی شور یقین جانو بننے سے بننا لگنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ 14 ایکڑ کے بعد پھر بھی بننا کھڑا ہے، 16 ایکڑ کے بعد پھر بھی بننا کھڑا ہے۔ نہ آگے راوی آئے گا، نہ آگے بحر اوقیانوس آئے گا، نہ چولستان کا ڈیزرٹ آئے گا، نہ آگے پیسیفک اوشن آئے گا، بننا پھر آگے چیخ رہا ہوگا۔ لہٰذا دھوکے کے گھر سے بچو اور حقیقت کے گھر پہ اعتبار کرو۔ زرار اسدی رضی اللہ کہتے ہیں رات کے پچھلے پیر برساتی سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی کی طرح مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ رات کے پچھلے پیر گھر سے اٹھتے، مسجد میں آتے، اپنی داڑھی مبارک زمین پہ رگڑتے، اپنی رخسار رگڑتے دائیں بائیں، اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کہتے اے وہ ذات جس نے آسمان کو زمین پہ روکا ہوا ہے، مہربانی کر دنیا کے دھوکے کو میرے اوپر گرنے سے روک لے۔ پھر کہا کرتے تھے یا دنیا یا دنیا الیہ تغررتی الیہ تشوفتی ہیہات ہیہات غری غیری قد تلقتک الثلاث آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ اے دنیا پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ، ان کو طلاق دے ان کو دھوکہ دے جن کو تجھے پتہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے محبوب نے تیری اصلیت سے بتایا تھا، ہم تمہیں 3 طلاقیں دے چکے ہیں، ڈائیورس ہو چکی ہے، ہم اب چاہیں بھی تو تمہیں اپنے گھر نہیں لے سکتے۔ اوروں کو دھوکہ دے جن کے پاس آسمانی کلام نہیں ہے، ان کو دھوکہ دے جن کے پاس نبی رحمت کا ابھرتا ہوا پیغام نہیں ہے۔ ہمیں تیری حقیقت کا پتہ ہے۔ آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ ہائے ہے پیسہ کم ہے، سفر لمبا ہے، آنے والا زمانہ خوفناک ہے۔ اگر دھوکے کے گھر سے ہم دھوکے کی چیزیں لے کے چلے گئے تو مرتے ہوئے وہ افسوس ہوگا کہ آدمی کہے گا فرجنا نعمل صالحہ انا موقنون، اللہ لوٹا دے، میں تو پتھر کو ہیرے سمجھ کے آ گیا، میں تو پیتل کے اوپر گولڈن کلر کیے ہوئے ڈلی کو سونے کی ڈلی سمجھ کے آ گیا، میں تو سراب نظر کو بہتا ہوا چشمہ سمجھ کے آ گیا۔ پروردگار مہربانی کر لوٹا دے، تیرے نبی پر ایمان لایا۔ اللہ کہیں گے نہیں، نبی پر نہیں، آنکھ پر ایمان لایا ہے، نبی پر نہیں، مشاہدے پر ایمان لایا ہے، نبی پر نہیں، آنے والے ہولناک
انجام پر ایمان لائے۔ اگر نبی پر ایمان لانا تھا تو جو باتیں اب ماتھے کی آنکھیں بتا رہی ہیں یہی باتیں نبی کی بصیرت نے تمہیں پہلے بتا دی تھی۔ تو پہلی نشانی دھوکے کے گھر سے جی کا اچاٹ ہو جانا، یہ تجربہ ہر آدمی کو ہر روز ہوتا ہے۔ گرد و پیش لش پش چیزیں چلتی ہیں تو آدمی اپنے دل پہ ایک نظر ڈالے، بڑا عہدہ، بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑا بینک بیلنس، ہٹو بچوں کی صدا پر دل کیا کرتا ہے؟ اگر دل دھک دھک ہو کے تیز ہو جاتا ہے، ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر علاج کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر شکر کی ضرورت ہے۔ دو باقی چیزیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان اندر اس لیول تک آ گیا، وولٹیج پورے ہو گئے، اس کے لیے میں انشاءاللہ اگلے جمعے بات عرض کریں گے۔ آپ حضرات سے آخری گزارش یہ کرتے ہیں، میں پہلے سوچا کرتا تھا کہ کتابوں سے مضمون ڈھونڈنا اور کتابوں سے لفظ ڈھونڈنا اور احادیث کے متن ڈھونڈنا اور آیات کا ترجمہ ڈھونڈنا یہ مشکل ہے، لیکن یقین جانو میری 7 دن کی کوشش اور ایک کتابوں میں اترنا، لفظ مفہوم جمع واقعات کرنا یہ کہیں آسان ہے۔ ایک آدمی کو آپ کا جمعے پہ گھیر کے لانا میری 7 راتوں کے جاگ کر کتابوں سے مضامین نکلنے سے 1000 گنا مشکل کام ہے۔ یہ بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب مجھے خود کسی کو جمعے پہ لے کے آنا پڑ جائے تو یقین جانو مینڈکوں کو تولنا ہوتا ہے، ایک مینڈک کو رکھو دوسری سلپ ہو جاتی ہے، تیسری کو پکڑو چوتھی سلپ ہو جاتی ہے، دنیا بھر کے دھندے جمعے کے دن یاد آتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ اگر میں اس دن نہ ہوا تو شاید زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین بن جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ محنت کرتے رہتے ہیں۔ مجھے پہلے زوم تھا کہ میری مشقت زیادہ ہے، لیکن جب عمل کی دنیا میں اتر کے دیکھا تو آپ کی مشقت میری مشقت سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ اپنی مشقت کو جاری رکھیے گا، ایک ایک آدمی کو لانے کی کوشش کیجیے گا، اللہ عمل کی توفیق نصیب۔